السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ النور کی تفسیر جاری ہے۔ ایک رکوع ہم کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا رکوع مکمل کریں گے۔ سورۃ النور کا دوسرا رکوع جو ہے آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کو پڑھنے سے پہلے اس کا جو ہے وہ پس منظر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ مدینے میں آ کے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری غزوات پر تشریف لے گئے تھے۔ تو غزوہ بنی مصطلق پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں منافقین نے مل کے خدا نخواستہ استغفر اللہ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا الزام لگایا تھا۔ تو جس طرح ہم کل پڑھ رہے تھے، حدود پڑھ رہے تھے تہمت کے بارے میں، زنا کے بارے میں، یہ جو آیت ہے یہ جو ہم آیات اب آگے پڑھنے لگے ہیں، یہ اس الزام کی برات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی تھی، اور قیامت تک آنے والے تمام جو مسلمان ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات پر یہ آیات پڑھتے ہیں اور اسے سبق حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے مفسرین اور علماء اکرام نے اس واقعے کو مختلف انداز میں جو ہے اس کی تفسیر فرمائی ہے اور اس کا مطلب بیان کیا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور تمام تفاسیر کی کتب جو ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی جو خود انہوں نے بیان فرمایا اس کو ہم مختصر طور پہ دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے آگے جو آیات آئیں گی وہ ہمیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اس کو ہم رکابی کا شرف بخشتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرعہ ڈالا گیا تو میرا نکلا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئی۔ اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ جو پردے کے انیشل احکام ہیں وہ سورۃ الاحزاب میں نازل ہو چکے تھے، جو 4 ہجری میں غالباً نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ میں ایک ہودج میں بیٹھی تھی۔ ہودج پرانے زمانے میں ایک پالکی کو کہا جاتا تھا، جس پہ سٹینڈز بنے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور دونوں طرف پردے ہوتے تھے۔ پردے کے احکام کے بعد باقی خواتین، مسلمان خواتین اپنے چہرے ڈھانکا کرتی تھیں، لیکن امہات المومنین کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ پردے کے اندر سے مردوں سے بات کرتی تھیں، وہ چہرہ ڈھانک کے بھی باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ تو اس لیے چنانچہ وہ ایک پالکی میں بیٹھی ہوتی تھی، اور جب لشکر روانہ ہوتا تو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا، اور جہاں قیام کیا جاتا وہاں ہودج اتار دیا جاتا۔ جب جہاد سے فراغت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور رات بسر کی۔ رات کے پچھلے حصے میں کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ جب واپس آئی تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا۔ میں اس کی تلاش میں پھر لوٹ گئی۔ ہار تو مجھے مل گیا، لیکن جب واپس آئی تو لشکر وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ جو لوگ میرے ہودج کو رکھنے اور پھر اتارنے پر مامور تھے، انہوں نے حسب عادت میرا ہودج اٹھایا اور اونٹ پر کس دیا۔ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں اندر موجود نہیں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں اور غذا کوئی خاص مرغن نہیں ہوتی تھی۔ میں بہت کم عمر تھی، تو میرے اندر ہونے یا نہ ہونے کا ان کو احساس نہیں ہوا۔ یعنی آپ یہ اماں جی کی سادگی دیکھیں اور ان کی صاف نیتی دیکھیں کہ انہوں نے کسی پر بھی اس سارے معاملے میں الزام تراشی نہیں فرمائی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا قصور تھا، کیوں نہیں پتہ چلا کہ میں اندر نہیں بیٹھی، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ خیال کر کے کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں یہاں آئیں گے، میں وہیں ٹھہر گئی۔
صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ جب لشکر کوچ کرتا تو وہاں پہنچتے، اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی تو اسے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے۔ میں چادر لپیٹ کر لیٹ گئی، اتنے میں صفوان آ پہنچے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا۔ انہوں نے کسی کو دور سے سویا ہوا دیکھا تو قریب آئے۔ پھر فرماتی ہیں، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان گئے اور بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اصحابہ کی آپ حیا اور ان کے پردے کا معاملہ دیکھیں کہ انہوں نے اماں جی کو مخاطب بھی نہیں کیا، ان کو بلایا بھی نہیں۔ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھایا، منہ ادھر کر لیا اور مجھے سوار کر کے چل دیے۔ ہم دوپہر کے وقت لشکر سے آ ملے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ جب میں مدینہ پہنچی تو بیمار ہو گئی اور 1 ماہ تک بیمار پڑی رہی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوتا رہا، لیکن مجھے قطعاً اس کا کوئی علم نہ تھا۔ البتہ ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ میری علالت کے وقت جو لطف و عنایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ پر فرمایا کرتے تھے وہ منقود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو صرف اتنا دریافت کرتے، کیف فیکم، تمہارا کیا حال ہے؟ اس سے مجھے شک گزرا، تاہم مجھے اس شر انگیز قسم کی خبر کا کوئی علم نہ تھا۔ بیماری کے بعد میں نقاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگی۔ ایک رات میں ام مستح کے ساتھ، ام مستح جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھیں۔ ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی، کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا اور ہم پرانے عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں ہی جایا کرتی تھیں۔ ام مستح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھیں۔ ہم دونوں جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھیں تو ام مستح کا پاؤں اپنی چادر میں الجھ پڑا، وہ گر پڑیں۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، مستح تو ہلاک ہو، یعنی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ میں نے کہا، تم ایک بدری صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ انہوں نے کہا، تم نے نہیں سنا جو طوفان اس نے برپا کر رکھا ہے؟ میرے استفسار پر اس نے سارا واقعہ مجھے سنایا۔ یہ سن کر میرا مرض عروج اختیار کر گیا۔ حضور تشریف لائے تو پوچھا، کیف تیکم؟ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت فرمائیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے اس خبر کے متعلق تفصیلی حالات دریافت کروں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں میکے چلی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان، لوگ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی، زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو، اس کا شوہر اسے محبوب رکھے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگ میرے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں رات بھر جاگتی رہی اور روتی رہی۔ صبح ہوئی تب بھی آنسو جاری تھے اور نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اسامہ نے تو میری برات کی، ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کی جو محبت تھی اس کو خوب ظاہر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ کیا آپ کو عورتوں کی کمی ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق فرمانا چاہتے ہیں تو بریرہ لونڈی کو بلا کر دریافت فرمائیے، وہ حقیقت کے حال سے آگاہ کر دے گی۔ یعنی آپ حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی یہاں پر عقل مندی اور بصارت دیکھیے کہ جو گھر کے ملازم ہوتے ہیں، گھر کے بچے جو اپنے گھر میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ گھر والوں کے حالات سے سب سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بہترین مشورہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید رنج اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نہیں تھے، وہ ان کے رسول بھی تھے، امت کے رسول بھی تھے اور وقت کے حاکم بھی تھے۔ تو وہ کسی صورت بھی بغیر کسی ثبوت یا کسی بات کے یک طرفہ فیصلہ صرف اپنی بیوی کے حق میں نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جگہ کی جو ان کا رتبہ تھا اس کی مجبوری تھی ان کے لیے۔ بہرحال چنانچہ بریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بریرہ، کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ کے بارے میں کوئی شک ہو؟
اس نے عرض کی مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے سوا میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا کہ آٹا گوندا ہوا رکھا ہوتا ہے، یہ اپنی کمسنی کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ یعنی اتنی معصومیت ہے ان کے اندر، ان کا اتنا بچپنا ہے، تو ان سے خدا نخواستہ استغفر اللہ کسی قسم کی خطا نہیں ہو سکتی۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمانان، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے؟ بخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے بغیر کچھ نہیں جانتا اور مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے۔ بڑے نپے تولے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رنج اور غصے کا اظہار فرمایا۔ اس موقع پر سعد بن معاذ انصاری صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کی میں حاضر ہوں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ بنی خزرج سے ہے حضور ہمیں حکم دیں تو تعمیل ارشاد کی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سعد بن عبادہ اٹھ کھڑے ہوئے، جو مقابلے کا جو دوسرا قبیلہ خزرج اس کے سردار تھے۔ ویسے تو وہ بڑے صالح آدمی تھے، لیکن ان کی قبائلی عصبیت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں علم ہے وہ شخص خزرجی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ عبداللہ بن ابی جو ہے رئیس المنافقین، وہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر وہ اوس قبیلے کا فرد ہوتا تو تم ایسا نہ کہتے۔ غرض یہ کہ تل کلامی یہاں تک بڑھی کہ قریب تھا دونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دوسری طرف میرے شب و روز گریہ ازاری میں گزرتے، لمحہ بھر کے لیے بھی نیند نہ آتی۔ میرے والدین کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اس طرح رونے سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک دن میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آئی، وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام فرمایا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے اتنے عرصے سے وہ کبھی بیٹھے نہیں تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، میرے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور پھر ارشاد کیا، اے عائشہ، تیرے بارے میں مجھے ایسی ایسی اطلاع ملی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برات کر دے گا، اگر تجھ سے قصور سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، کیونکہ بندہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میرے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ حضور کو اس بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ اس قدر رنج اور غم ان کے گھرانے پہ سوار تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کہ وہ والد ہونے کے ناطے اور صدیق اکبر ہونے کے ناطے، دونوں نعتوں سے وہ نہیں اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کوئی الفاظ استعمال کریں، کیونکہ ہر کسی نے فوراً انگلی اٹھا کے کہنا تھا کہ یہ تو باپ ہیں، یہ تو والد ہیں، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں، تو یہ تو ایسی بات کریں گے۔ کیونکہ جب فتنہ پھیلتا ہے تو وہ فتنہ یہ نہیں دیکھتا کہ فتنہ کہاں سے پھیلا جا رہا ہے، بس وہ پھر آگے چلتا ہی جاتا ہے۔ پھر میں نے والدہ سے کہا، انہوں نے بھی معذوری ظاہر کی۔ میں اگرچہ نوعمر تھی، زیادہ قرآن بھی پڑھا ہوا نہ تھا، لیکن میں نے عرض کی، باخدا آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اگر میں ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جس سے خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ فوراً مان لیں گے۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پھر میں منہ پھیر کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور میری برات فرمائے گا، لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے بارے میں آیات قرآنی نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ نزول وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سردی کے موسم میں بھی نزول وحی کے وقت پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے، اور پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ،
خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات فرما دی ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا اے عائشہ اٹھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا باخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ ادا کروں گی، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی جس نے میری برات فرمائی۔ اس وقت یہ 10 آیات ان الذین جاؤوا بالافک کی 11ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک یہ نازل ہوئی تھیں۔ اس طرح منافقین کا اٹھایا ہوا یہ طوفان تھم گیا۔ اگرچہ اس کا سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس شد و مت سے بات کا بتنگڑ بنایا گیا کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ پہنچے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور ایک خاتون حضرت حمنہ بنت جہش بھی اس زمرے میں ان کا نام بھی جڑ گیا۔ ان پر حد قذف لگائی گئی اور عبداللہ مذکور کو بعض اقوال کے مطابق حد لگائی گئی، لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعارض نہیں کیا گیا تھا اور خدا کی آتشی انتقام کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو الفاظ ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اکرام کا نام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں گزارش فرمائی تھی کہ آپ میری مدد کریں، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کے نالین مبارک پہ لگی کسی غلاظت یا پاکی جو ہے وہ نہیں موجود رہنے دیتا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو وحی آ جاتی ہے کہ جوتے اتار دیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ناپاکی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کی خبر نہ دیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت ازواج میں بھی موجود ہے۔ اور یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام بڑا سخت ہے، مردوں کا دین ہے، عورتوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے قیامت تک آنے کے لیے 10 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ، ہمارے حاکم کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ ڈانٹ ہی ڈانٹ ہے، مسلسل مسلمانوں سے ناراضگی، مومنوں کو ڈانٹ اور سخت وعید کہ تم نے کیسے ایک بہتان کو تم نے سپورٹ کیا۔ وائی یو کیپٹ کوائٹ، کیوں تم چپ رہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ بے قصور ہے؟ تو اب ہم نے بس منظر دیکھ لیا رکوع کا، اب ہم رکوع کی ساتھ ساتھ تلاوت کریں گے ایک ایک آیت کی، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ دیکھتے جائیں گے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11 پڑھتی ہوں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکمرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اس آیت کے تقریباً 2 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو تم اپنے حق میں شر مت سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اب یہاں پر انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، صرف ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل تمہارے اندر کا ہی ٹولہ تھا جنہوں نے بہتان لگایا تھا۔ منافقین بھی مسلمانوں کے اندر ہی رہتے تھے، اور مسلمان جو شامل ہو گئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے اندر رہتے تھے، لیکن سمجھنے کی بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ یہ تو صرف شر ہی تھا، اس میں پھر خیر کیا تھا، اس میں پھر ہمارے لیے خیر کیا تھا۔ تو ہم ان 2 باتوں کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تمہارے ہم مذہب ہیں، اے مسلمانوں تم ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ ایسا ذہن رکھنے والوں کو تم معاشرے سے دور کرتے، تم ان کی اصلاح کرتے، بلکہ الٹا تم ان کے ٹولے میں شامل ہو گئے۔ تو اے لوگو، تم نے ان کی اصلاح کیوں نہ فرمائی، تم نے ان سے منہ کیوں نہ موڑا، تم نے اس بات کو پھیلانے میں ان کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ جو حصہ ہے آیت کا، اس میں اے مومنوں کر کے خطاب ہے، کیوں؟ کیونکہ کم کی بات ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے نارملی خطاب کرتا ہے قرآن کریم میں تو تم لوگ یا ایھا الذین آمنوا اس طرح کہہ کے بات کی جاتی ہے، لیکن جب منافقین اور کفار سے بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو مخاطب نارملی نہیں فرماتا، ہم کہہ کے بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ، وہ جنہوں نے بہتان لگائے گی۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم کہہ کے ہی بات فرمائی گئی ہے، من ہم کر کے۔ تو کم سے مراد تمام مومنین مسلمان ہیں،
ایک مہینے تک وہ سب مسلمان پریشان رہے، بہتان لگانے والے ایک مہینے تک خبریں پھیلاتے رہے، اور جو پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جڑی ہوئی تھی اپنے دل و جان کے ساتھ، ان پر بھی ظاہری بات ہے خدا نخواستہ اس طرح کی خبر پھیلتی ہے، کسی قسم کی بھی اپنے نبی، اپنے لیڈر، اپنے محسن کے لیے جب کوئی خدا نخواستہ بری خبر پھیلتی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا جو نیک دل لوگ ہیں، جو نیک دل مسلمان ہیں، وہ اس کو انجوائے کرنے لگے خدا نخواستہ، تو وہ بھی سب تکلیف میں تھے۔ تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں شر نہیں تھا، تم جو سب مسلمان اپنے نبی کے ساتھ تکلیف میں تھے، خیر تمہارے لیے یہ تھی کہ پریشانی، رنج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سب گھر والوں پہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ جو پڑا، جو قریبی ساتھیوں پر، اس کا ان کو بے انتہا اجر ملا، ان کے درجات بلند ہوئے، اور منافقین سب کے سب کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر منافقین کو پوائنٹ آؤٹ نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا، وہ حاکم تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ شر والی بات پھیلے اور مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے پھریں۔ جو مخلص مسلمان اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان کی اصلاح فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین کی عظمت جو ہے وہ تا قیامت ہمارے سب کے لیے آشکارا کرتی گئی کہ یہ عام خواتین نہیں ہیں، یہ عام خواتین نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں تم ایک لفظ کہنے اپنی آنکھ اٹھانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو۔ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو یہ آیات تا قیامت نازل ہوئیں، ان سے ان کی عظمت بڑھ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ عام مسلمانوں کے لیے یہ بات بھی سبق بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ایک مہینے تک وہ اس طرح پریشان نہ رہتے۔ شوہر ہونے کے ناطے پریشان تھے، رسول ہونے کے ناطے تو پریشان نہ ہوتے، ایک مہینے تک وہ اس طرح کی کیفیت میں رہے ہیں۔ تو مومنوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کے درجے پر بٹھا دیا تھا اور ان غیبی طاقتیں جوڑ دی تھی ان کے ساتھ، تو اے مسلمانوں تم حد سے تجاوز مت کرو، تم اس قسم کا غلف مت کرو اپنے نبی کے لیے۔ اور آخری بات جو خیر کی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں بہت بڑے لیڈر مسلمانوں کے، انہوں نے اور ان کے گھرانے نے تمام مسلمانوں کی خاطر، ان کو سبق سکھانے کی خاطر، ان پر بہتان اور الزام کی یہ جو حد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نور میں بھیج دی تھی، اس کو سمجھانے کی خاطر ان کے گھرانے نے یہ تکلیف سہی۔ تو مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو خلفاء ہیں، وہ کس قدر تکالیف سے گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ سب خیر تھی، یہ وہ خیر تھی جو منافقین کو شر پہنچا، جو ان کو عذاب آیا، جو ان کو سزائیں ملی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں یہ خیر پیدا ہوئی تھی۔ آیت کا جو دوسرا حصہ تھا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی طرف، اور آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے بھی ناراض تھا جنہوں نے خاص طور پر اپنی زبان سے اس خبر کی تشہیر کی تھی، جو ہم نے تین صحابی اور صحابیہ کا نام لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر ان سے منہ پھیر کر بات کر رہا ہے۔ پہلے حصے میں فرمایا تم اے مومنو، اور یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ یا وہ منافقین، وہ جنہوں نے اس میں جتنا حصہ ڈالا ان کے لیے اتنا ہی عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ڈائریکٹلی عذاب عظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر پھر یہ دیکھا گیا کہ جو تین مسلمان تھے ان پہ تو حد لگا دی گئی، ان کو تو 80 کوڑے مارے گئے تھے، عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیا گیا تھا؟ جب ہم نے کل حد قذف اور حد زنا پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ جن کو دنیا میں عذاب دے دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آخرت میں برات فرما دیتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ نہیں یہاں پر بھگتے گا سزا، اس کی سزا اور اس کا حساب رب عظیم کے ذمہ ہے، اور جو رب العرش العظیم ہے وہ پھر عذاب عظیم ہی دے گا۔
یہ جو ہے یہ پہلی آیت جس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آگے جو ہے اگلی آیت میں کچھ مسلمانوں کو اخلاقی اصول بھی سمجھائے جا رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ایک ایک دو آیت کے بعد پھر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. آیت نمبر 12 پڑھتے ہیں. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. جس وقت تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے پاس سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے. کیوں تم لوگ خاموش رہے؟ وائی ڈڈ یو سے اسٹے کوائٹ؟ وائی ڈڈ یو ایون لسن ٹو اٹ؟ تم لوگوں نے سن بھی کیسے لیا؟ پہنچانا آگے تو دور کی بات ہے. تو کیا اخلاقی اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن اور مومنات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں. جیسے قانون کا یہ طریقہ ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، جب تک کوئی خدا نخواستہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک اس کو مجرم نہیں کہا جاتا. تو یہی مومنوں مومنات، یہی تمہارا معاملہ پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ ہر شخص بے قصور ہے. بے شک یہاں تو جو ہے وہ ام المومنین کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. یہ تو تمہاری ماں ہیں، ان کے لیے تم نے کیسے تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اور تم چپ رہے. سننے والے چپ رہے اور پھیلانے والے پھیلاتے گئے، دونوں کو مخاطب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے. جو چپ رہے ان سے ناراضگی ہے کہ تم چپ کیوں رہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت صفوان بن معطل جن کو اپنا صحابی بھائی قرار دیتے تھے، ان کے لیے بھی بہت دکھی تھے. صرف اپنی بیوی کے لیے پریشان نہیں تھے بلکہ اس لیے بھی دکھی تھے کہ کیوں ایک شریف و نفس ایک نیک صحابی کا نام جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک برے بہتان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور وہ بھی بے انتہا رنجیدہ تھے جو صحابی رسول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بارہا فرمایا تھا کہ میں اس کو نیک بخت پاتا ہوں اور وہ میرے گھر کبھی میرے بغیر نہیں گیا، میرے ساتھ ہی گیا ہے ہمیشہ اور میرے ساتھ ہی باہر آیا ہے. تو بھلا اتنے جو نیک صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، تو وہ اپنی ماں کے لیے انتہائی تعظیم کے علاوہ بھلا اور کیا رشتہ رکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ واقعے کی جب ہم ردات پڑھتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ خود فرماتی ہیں کہ میں اونٹ پر بیٹھوں یا چڑھوں، انہوں نے نہ میری طرف دیکھا نہ مجھ سے کلام فرمایا. یعنی کہ اگر صفوان رضی اللہ عنہ کی اپنی ماں ہوتی تو کم از کم ان سے گفتگو فرماتے، رستے میں حال چال ہی پوچھ لیتے، لیکن انہوں نے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ انہوں نے کوئی انا للہ کے علاوہ کوئی آواز سارا رستہ ان سے نہیں نکالی. تو مومنوں سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ تمہارا جو گمان ہے وہی تمہارے ایمان کی علامت ہے. تم نے اہل بیت کے لیے اپنے نبی کے لیے جو گمان رکھا ہے وہی تمہارا ایمان ہے. اگر تمہارا ایمان اچھا، تمہارا ایمان درست راستے پر نہیں تھا، اصلاح کی راہ پر نہیں تھا، تو تمہارا گمان برا نکلا، تمہارا ایمان بھی خراب ہے کہ تم نے اپنی ماں پہ تہمت لگائی. اگر تمہارا ایمان سچا، پاک، صاف، صالح تھا تو تمہاری سوچ اچھی تھی اور تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں کے لیے یہ بات نہیں کہی جاتی، تو پھر تم خاموش کیوں رہے؟ تمہارے کانوں نے یہ باتیں سنی کیسے؟ سن کے پھر برداشت کیوں کی؟ تو یعنی کہ یہاں پہ یہ سنایا جا رہا ہے کہ جو سن کے خاموش رہے وہ بھی پھر اس گناہ میں، اس بہتان میں شامل ہے. آج اگر ہم اپنے ساتھ یہ بات جوڑیں کہ جو خدا نخواستہ کسی کی برات میں گواہی نہیں دیتا وہ پھر اس کا مطلب اس بہتان میں شامل ہے. اور اے مومنو، تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے؟ تم نے ان کا منہ بند کیوں نہیں کروایا اور تم نے خاموشی کیسے اختیار کی؟ تمہاری یہ اخلاقی ذمہ داری تھی. آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اصول پیش کر رہا ہے تمام مومنوں کو، تمام دوسرے مسلمان مومنوں کے لیے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب اگر وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وہ لوگ منافقین اور وہ لوگ جنہوں نے اس بہتان کو پھیلانے میں اپنا حصہ لیا تھا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب ہم یہ اگر دیکھیں کہ سورہ نور تو نازل ہو رہی ہے اس واقعے پر، تو پھر یہ 4 گواہ والی بات کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہے کہ سورۃ النساء جو ہے اس کا بیشتر حصہ 4 ہجری میں نازل ہو گیا تھا. وہاں پر جب آئینی زندگی اور زنا کے کچھ مختصر احکام پہلے آ گئے تھے، وہاں پہ بھی حد کی سزا نہیں آئی تھی.
جو حدود کی سزا ہے نا، جو شدید یہ پنشمنٹس ہیں کوڑوں کی، یہ 6 ہجری میں آئی تھی سورۃ النور میں. تو وہاں پر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ زنا کے الزام میں 4 گواہ ہونے لازمی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کوڑوں کی سزا جو ہے وہ پھر 6 ہجری میں آتی ہے. تو اے مسلمانوں، تم جب منافقین کے ساتھ شامل ہوئے اور منافقین تم نے جب الزام لگایا، ٹھیک ہے نا، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہی نہیں ہے. اس قدر نفرت اور حقارت اور لعنت اور غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دکھایا ہے اپنا، کہ ان کا تو نام بھی لینا، ان کو مخاطب کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا. تو تمہاری پھر 4 گواہیاں کہاں گئی جس کا حکم تم اے مسلمانوں، تمہیں تو 2 سال سے یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی نا کہ تم نے ہر اپنی الزام، ہر بات، ہر مقدمے کے لیے گواہ پیش کرنی ہے. تو کہاں ہیں وہ تمہارے 4 گواہ؟ تم 4 گواہ لانے سے پہلے کیسے شامل ہو گئے اس ساری کیمپین کے اندر؟ ساتھ ہی ساتھ ہم اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ جو 2 اصحابہ اس پروپیگنڈا میں کہنا چاہیے شامل ہوئے تھے، مصطح بن اساسہ اور دوسرے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. حسان بن ثابت جو تھے وہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو جڑ گیا تھا اس بہتان کے ساتھ. وہ اس طرح سے کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن، میڈیا وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھی، نہ اخبار تھا نہ کچھ. تو جو بات معاشرے میں پھیلتی تھی یا زبان زد عام ہوتی تھی نا، وہ شاعری کے ذریعے زیادہ پھیلتی تھی. اور جو عرب لوگ ہیں وہ شاعری کے بہت شوقین تھے، بہت زیادہ شوقین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی شاعری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمائی تھی. لیکن حسان بن ثابت جو ہیں وہ یہودیوں کے جواب میں اور مشرکین کے جواب میں بے انتہا شعر فرمایا کرتے تھے، جہادی شعر فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر فرمایا کرتے تھے. تو وہ ایک بہرحال اچھا کردار ادا کرتے تھے، اس لیے وہ دربار نبی کے شاعر تھے. اب ان کی بس یہ کہہ دیجئے بدقسمتی کہہ لیجئے یا یہ واقعہ پیش ہونا تھا، تو کوئی سبق ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ کے جانا تھا کہ میڈیا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو اخبارات ہیں، جو ٹیلی ویژن ہے، اس وقت تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اس طرح ایک غلط خبر کو پھیلانے میں جب کسی انسان نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے. آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حد تک کہ عزت اور اس طرح والے کیسز دیکھتے ہیں، بہت سارے جنم لیتے رہتے ہیں. ڈیلی کوئی نہ کوئی نیوز اس طرح کی آتی ہیں، فلانے نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، یہ خبر غلط شائع ہو گئی، اس کی تردید آ گئی. تو کس طرح کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں. 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حد تک کہ عزت والی بات کے اوپر، بہتان بازی کے اوپر جو پہلا بیج ہے، جو قانون سازی ہے، وہ سورۃ النور میں بو دی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو آج جو ہے وہ میڈیا اس طرح پھیلا ہے، اور اب یہ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ آج کی دور کی چیزیں ہیں، یہ اس وقت بھی موجود تھیں. اس وقت یہ شاعری کے ذریعے جو ہے بہتان بازی یا اچھی خبر پھیلائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو قوانین ہیں، ہماری شریعت کا بندوبست اتنے سال پہلے اسی لیے فرما دیا تھا کہ یہ ہے تمہارا طریقہ، تم اس طرح چلو گے اور تم اس قسم کی خبروں میں شامل نہیں ہوگے. سبق اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بغیر تحقیق اور اصلاح کے ثبوت حاصل کیے بغیر زبان نہیں کھولنی چاہیے. مسلمان اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں، میڈیا کا حصہ ہوں، یا خاندان کے اندر کے مسلمان تعلق رکھنے والے خود مومن ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے معاملات سے گریز کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پھر آیات میں جس طرح ڈانٹ نظر آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ساتھ ساتھ اخلاقی سبق ہم دیکھتے جائیں گے کہ ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ ناراضگی بھی آ رہی ہے مسلسل ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 14. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تم کو آ لیتا. پہلے منافقین کے عذاب عظیم کی بات ہو گئی ہے، اب یہاں پر منافقین کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہاں ان کی بات کی جا رہی ہے جو سن رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے جو اس میں حصہ لے رہے تھے ان کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، جنہوں نے بات کو پھیلایا ان کی بات ہوئی، میڈیا کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، پھر اب یہاں کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر دنیا کا اور دنیا اور آخرت کا فضل فرمانا چاہتا ہے،
اور اگر یہ فضل اللہ کا نہ ہوتا تو جو صرف سن رہے تھے آپس میں گمان کر رہے تھے، گمان کر کے خاموش تھے، جنہوں نے اپنی زبانیں نہیں کھولی تھیں تو ان کا گمان ان کے دل میں تھا، یا ہو سکتا ہے خاموش ڈسکشنز ہو رہی ہوں گیدرنگز کے اندر، مجلسوں کے اندر، جیسے خواتین کی مجلس ہوتی ہے، مردوں کی مجلس ہوتی ہے، گھروں میں، خاندانوں میں کوئی چائے کا بندوبست ہے، کچھ ہے، وہاں پہ جو خاموش محفلیں ہو رہی ہیں جن کی بات گھروں سے باہر نہیں نکل رہی، تو اس کا مطلب ان کے دل میلے تھے اندر سے۔ کیا تمہارے دل میلے تھے اپنی ماں کے لیے؟ تو جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری سوچ کو بھی لگام ڈال رہا ہے کہ تم بول نہیں رہے، تم سن رہے، تم سوچ بھی رہے تھے۔ کیا تم سوچ بھی رہے تھے کہ اچھا 1 مہینہ ہو گیا ہے وہی نہیں آئی، 1 مہینہ ہو گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے جو شوہر ہیں اور والد ہیں وہ خاموش ہیں، اچھا تو پھر کیا کوئی بات ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا، ایسے جب کسی خبر کی تردید نہیں آتی تو آخر اس خبر کو سن کے سننے والے پھر کہتے ہیں اچھا پھر کوئی بات ہوگی نا، پھر کچھ ہوگا نا بیچ میں۔ وہ جیسے اردو کا محاورہ دال میں کچھ کالا ہے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، میں محاورہ یہاں جوڑ نہیں رہی، اپنی ڈیلی لائف میں ان باتوں کو، ان مثالوں کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں، جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، جو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دور میں تو ہم موجود نہیں ہیں نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات ہم نے تو نہیں کرنی، یا ہم تو اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے یہاں سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم پر یہ باتیں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ تو تم چپ رہے، تم خاموش رہے، اور پھر تم سوچتے رہے اپنے دل میں کہ اچھا پھر کوئی بات تو ہوگی۔ تو کسی پاک دامن عورت یا کسی پاک دامن مرد کے لیے تمہارا یہ سوچنا بھی کیسے ممکن ہے؟ تم سوچو بھی کیسے؟ تمہارے دل میں، تمہاری نیت میں ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے اور دیکھ رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو تم نے سوچا، تم نے محسوس کیا اپنے دل میں تمہاری خیالات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، تو تم جمے رہو اپنے خیالات کو، دیکھتے رہو کہ تمہارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں۔ ایسی باتیں سننے، چپ رہنے، گمان کرنے اور خیال کرنے پر بھی تمہیں عذاب ہو سکتا ہے۔ اور کیوں عذاب تمام مسلمانوں پہ کیوں عذاب نہ آیا مدینہ کے مسلمانوں پہ؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کی وجہ سے، ورنہ اپنے پیارے حبیب کو 1 مہینے تک تکلیف میں دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خاموش رہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خدا نخواستہ بستی کو الٹ نہ دیتے، خدا نخواستہ، لیکن صرف فضل اور رحم، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے اور ان مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں، اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ غور کرو تم کتنی بڑی غلطی اس وقت کر رہے تھے جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور اپنے منہ سے تم وہ کچھ چلے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ صحیح، یہاں پہ ہمیں جو انداز بیان نظر آتا ہے، پھر ناراضگی کا انداز، تمہاری زبان جو ہے وہ آگے سے آگے ٹرانسفر کر رہی تھی یہ چیزیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ناراض ہو رہا تھا اور تم نہیں جان رہے تھے، اور تم 1 مہینے تک خدا نخواستہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ بات یہاں سے وہاں پھیلی ہے، وہاں سے وہاں پھیلی، اب کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس طرح کے شرنگیز عناصر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں جو صرف سن کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک محفل سے دوسری محفل میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ اچھا وہاں یہ بات ہو رہی تھی، تو اب دوسری محفل میں کیا بات ہو رہی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج دنیا کے ایک کونے سے دوسری کونے پہ ایک خبر جو ہے وہ سیکنڈز کے عرصے میں پہنچ جاتی ہے، اور جو غلط خبر پھیلتی ہے اس کو پھر تردید کرنے کے لیے، اس کو پھر اس کی نفی کرنے کے لیے کتنی ایفرٹس لگائی جاتی ہیں، کتنی فورسز استعمال ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو اس عادت پر پکڑ رہا ہے، ان کو منع فرما رہا ہے کہ تم اپنے مسلمان بہن بھائی اور خاص طور پر امہات المومنین میں سے کسی کی عزت کے بارے میں بلا سوچے سمجھے کیسے فضول افواہ اور بہتان لگا سکتے ہو، اور کیسے، اور کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ تمہارا رب کس قدر ناراض ہو رہا ہے اس بات سے؟ اس بات کو، اس افواہ کو تم اپنے منہ سے 2 جملے ہی تو سمجھ رہے تھے۔ کیا ہم کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم کر تو نہیں رہے، ہم بس کہہ ہی رہے ہیں نا، نہیں ہم نے نہیں یہ بات پھیلائی، نہیں ہمارا یہ مشورہ نہیں، اس نے کہا تھا، نہیں یہ فلاں کے پاس میں نے سنا تھا۔
تو فلاں کے پاس سنا، تم نے اس کو خاموش تو نہ کرایا، تم نے پھر اس بات کو ریپیٹ کیا. سو یو بیکیم پارٹ آف دا سیم کیمپین. تم بھی اس بہتان بازی کا حصہ بن گئے. تمہارے منہ سے نکلی نہ بات، تم نے ایک سے دوسری محفل میں جا کے ریپیٹ کی بات. تو یہ جو ہم ہلکا سا جملہ کہہ دیتے ہیں نا، ہم کہہ ہی تو رہے ہیں. یہ زبان کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اس فتنے میں کوئی بہت بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن اس فتنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی وعید، اتنی ناراضگی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو ہین سمجھ رہے تھے، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ قطعی معمولی نہیں تھا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر حد تک مسلمان اور مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کا تزکیہ کرے اور بار بار اپنے الفاظ، اپنی سوچ کو لگام ڈالے. اپنی زبان سے کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میں کسی دوسرے مسلمان، کسی دوسرے مومن بہن بھائی کے لیے کیا کہنے لگا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا بہت بولنے والا، ہلاک ہو گیا بہت بولنے والا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ بڑا سخت ہمیں اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، جو لوگ ہر وقت جو ہے مائکس پہ جا کر بولیں یا اسکرینس کے آگے بولیں یا اپنے گھروں میں اور خاندانوں میں جس گھر میں گئے ہیں اس گھر میں جا کے نئی سی نئی بات کریں، تو ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہلاک ہو گیا. اس سے زیادہ سخت بات کو کیا فرما سکتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت کم جو ہے وہ لعنت فرماتے تھے، بہت کم ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن سخت ناراضگی کا لفظ ہے یہ کہ ہلاک ہو گیا. صحیح ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس آیت میں جو ہین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا دوسرا مطلب ذلت بھی ہے. تو تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے نزدیک کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کے لیے ذلت کے الفاظ استعمال کرنا تمہیں کم لگے تھے. تم نے یہ سوچا نہیں کہ تم نے کس خاندان کو ہلا دیا ہے، تم نے یہ سوچا نہیں کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. کسی کی ماں، بیٹی، بہن تو دور کی بات ہے، تم اپنی ماں کے لیے یہ بات کر رہے ہو. کیا تم اپنی ماں کی یہ بات پھیلاتے؟ کیا تم نے اس کو ہلکا لیا تھا؟ تم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے لیے، انہا کی بیٹی کے لیے یہ تم نے بات پھیلائی، کیا یہ ہلکی بات تھی؟ تم نے اپنی نبی کی بیوی کے لیے یہ بات پھیلائی، کیا یہ ہلکی بات تھی؟ وبائی مرض کی طرح جو ہے وہ پھیلتی ہیں خدا نخواستہ بہتان کی جو باتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے آخر میں پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات تھی، یہ ذلت اور برائی کی بات جس کو تم معمولی سمجھ رہے تھے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رتبہ ہے، جو ان کی عزت ہے، وہ دائمی قیامت تک بلند فرما دی. آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور کیوں نہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا تھا، ہم اسی بات زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتے، ہم ایسی بات زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ جاری ہے اور ڈانٹ جاری ہے، اور پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت میں ہمیں کوئی سبق دیتے ہیں، پھر اگلی آیت میں پھر ڈانٹتے ہیں، پھر ایک آیت میں کوئی سبق دیتے ہیں، اگلی آیت میں پھر ڈانٹتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبانوں کو چاہیے تھا کہ تم ایسی بات کو جھٹک دیتے. تم نے سنی، تم نے پھیلائی، تم نے اپنے رب کے غصے کو، رب کے غضب کو دعوت دی. اپنے پاک نبی کی پاک بیویوں کے بارے میں تم نے اپنی زبانیں کھولیں. کیا تمہیں یہ زیب دیتا تھا؟ ایسی غلیظ اور غلاظت اور نجاست جو ہے یہ تم اپنی زبانوں پر لے کر آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ کیسے تمہارے عذاب کا سبب بنے گا اگر تم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھو گے، اگر تم اس پر شریعت کی لگام نہیں ڈالو گے، اگر تم اس پر اپنے اسلامی اقدار کی، اخلاق کی، نظام کی اگر لگام نہیں ڈالو گے. تو اے مومنو، کیوں نہیں تم نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، ہمارے نبی کی بیوی، ہمارے نبی کے گھر سے یہ بات خدا نخواستہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی بات جو ہے وہ جنم لے. تمام مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آئندہ کے لیے خبردار فرما رہا ہے کہ تم ایسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی نہ، تم اس طرح کے الفاظ اپنے دماغ میں لانے کا سوچنا بھی نہ، زبان سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پاکی کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ پاک ہے اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، کس قدر عظیم تم نے بہتان لگایا میرے نبی کے گھر پر۔ یہ آیت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب عظیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا نہیں سوری، یہ میں نے 19 آیت پڑھ دی ہے، ہاں جی پچھلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، ساتھ ہی دوسری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تم کو صاف صاف ہدایت دے رہا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہا ہے بار بار کہ میرے احکامات اور ہدایات واضح ہیں اور ان میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اور تم جو جانتے ہو وہ کم ہے۔ جو تم نے 1 مہینے خبر پھیلائی اور جو تمہیں لگتا تھا کہ ہمارا علم ہے وہ کم ہے، اور وہ کچھ علم نہیں ہے اس مقابلے میں جو تمہارا رب تمہارے لیے علم رکھتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحش پہلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ یہ جڑ جاتی ہیں، یہ جو آیت ہے یہ جڑ جاتی ہے ہماری پچھلی رکوع کی تفسیر کے ساتھ، جہاں پہ بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہم آخری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو جو چیز بھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی وہ بدترین نتائج دکھا دیتی۔ حق یہ ہے کہ اللہ شفیق اور رحیم ہے۔ یہاں پر جو ہے رکوع ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ڈانٹ کو جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں۔ ڈانٹ 3-4 مقامات پر ڈانٹ فرما دی ہے اور سزاؤں کی وعید بھی دے دی ہے، اور ساتھ ہی آخری آیات میں، ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر یاد کرا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ جہاں پر فحاشی اور بے حیائی پھیلے ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، اسلامی معاشرے نے کس طرح نمٹنا ہے، شریعت نے کس طرح نمٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اور جو قانون ہیں، جو قوانین ہیں، ان کا یہ ان کا واحد اور بنیادی مقصد ہے کہ فحاشی رکے گی تو ہر طرح کے جرائم رکیں گے، بے حیائی رکے گی تو ہر طرح کے جرائم رکیں گے۔ آگے جو صورت میں دیکھیں گے بہت سارے احکامات مردوں کے اور خواتین کے حجاب کے بارے میں آئیں گے، اور وہ سب انہی قوانین کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ کنٹینیویشن ہے، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس دنیا میں فحاشی کی جس قدر تشہیر ہو رہی ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا، بلکہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ہر طریقے سے، ہر میڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کو پھیلانے کی، تو اس کو روکنا جو ہے وہ ان کروڑ لوگوں کا اگر ذمہ نہیں ہے جو پھیلا رہے ہیں، تو کم از کم جو چند کروڑ مسلمان ہیں ان کا ذمہ تو ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر مشکل مسلمانوں کا سروائیو کرنا، مسلمانوں کا موو کرنا، خاص طور پہ غیر مسلم معاشروں میں، خاص طور پہ ویسٹرن معاشروں میں ہو گیا ہوا ہے کہ ان پہ لیبلز لگ جاتے ہیں حجاب پہننے کے اوپر، نقاب لینے کے اوپر، جبکہ ہم نے دیکھا کہ 2-3 سال کووڈ پھیلا رہا اور کیسے ساری دنیا نے پھر ماسک پہنا۔ وہاں پر تو ان کو کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا جب ماسک پہنتے تھے، اور ابھی بھی لوگ پہن رہے ہیں ماسک، تو پھر ہمارے حجاب یا ہمارے نقاب سے ان کو کیا پرابلم، سوائے اس کے کہ بس ان کا تعصب یہ کہ مسلمانوں کو جس طرح ہو سکتا ہے تنگ کیا جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو جینا ہے وہ کس طرح محال کیا جائے، یہ بنیادی فیکٹر ہے فحاشی پھیلانے میں۔ بے لباس کرنا، سر سے اوڑھنیاں اتارنا، چہروں سے نقاب اتروانا مسلمانوں کے، یہ پہلا فیکٹر تھا فحاشی پھیلانے میں۔ ورنہ جو پرانی جتنی تہذیبیں دیکھی جاتی ہیں،
جتنے بھی مذاہب دیکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو آسمانی مذاہب ہیں جیسے کہ یہودیت ہے اور عیسائیت ہے، ان سب میں ان کی جو نیک بیویاں ہیں سب اپنے سر ڈھانکتی تھیں، سب اپنے سر کور کرتی تھیں، بلکہ جو ویل کا لفظ ہے، ویل نقاب کا یا پردے کا جو لفظ ہے، وہ عرب معاشرے کا، عرب کے لیے تو ان کی اپنی جو خمار لفظ ہے وہ تو حجاب، وہ تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، ویل کا لفظ تو انگلش کا ورڈ ہے، تو وہ لیتی تھیں، لیکن شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کی پوجا میں، شیطان کی عبادت میں، ٹھیک ہے، اپنے احکامات کو، اپنے مذہب کے احکامات کو پس پش ڈال دینے میں، پھینک دینے میں، رون دینے میں، جو انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کو آگے رکھا وہ یہی تھا کہ پہلے سروں سے اتارنا، پھر چہروں سے اتارنا، مردوں اور عورتوں کے لباس کم سے کم کر دینا، اور اب وہاں پر جو فیشن ہے وہ کیا ہے، جو جتنا سکن ظاہر کرتا ہے وہ اتنا ماڈرن ہے، جس کی سکن زیادہ نظر آتی ہے وہ اتنا ترقی یافتہ ہے۔ اور افسوس، صد افسوس یہ کہ 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی سخت الفاظ میں ہمیں منع فرما رہا ہے فحاشی اور بے حیائی پھیلانے سے، اور جتنے شدید عذاب سے آگاہ فرما رہا ہے کہ نہ تم فحاشی کے چرچے کرو، نہ تم گندگی پھیلاؤ، نہ تم اس کی بات کرو، نہ تم بہتان بازی کرو، ہمارے معاشرے میں اب المیہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ غیر مسلم معاشروں کے دیکھتے دیکھتے فیشنز اور ٹرینڈز اور ترقی اور ماڈرن ہونے کا جو لیبل ہے، جو طریقہ ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو کم سے کم، تنگ سے تنگ، باریک سے باریک، برے سے برے لباس پہنے گا وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے تعلیم یافتہ ہے۔ یہ خاص طور پہ ہمارے جو آج کے بچے بچیاں ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اپنی ماں، اپنے والدین کی بات سننا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جہاں ہم نے سر ڈھکا وہاں ہم بیکورڈ ہو گئے، ہم دقیانوسی ہو گئے، اور اپنی والدہ کو جواب دے دینا کہ آپ کون سے پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچیوں کو نیکی کی ہدایت دے، ہمارے بچوں کو نیکی کی ہدایت دے کہ ہم اس طرح اندھی تقلید مغربی معاشرے کی نہ کریں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ فحاشی کی تشہیر کے لیے بھی اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں۔ یہ جو می ٹو موومنٹ آئی تھی، اور جو فلمیں اور ڈرامے اور ڈاکیومنٹریز بنائی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اگر کوئی برا کام تمہارے معاشرے میں ہو گیا تو بھی اس کی تشہیر مت کرو، تو بھی اس کی تشہیر مت کرو۔ جو کل ہم نے حد زنا جب پڑھی تھی تو ہم نے کیا دیکھا تھا وہاں پر کہ جب بھی اس لفظ کا استعمال ہو تو ساتھ سزا جڑی ہوئی ہو، ساتھ اس کے عذاب جڑا ہوا ہو، ساتھ اس پہ اللہ تعالیٰ کی وعید جڑی ہوئی ہو، اس کی تشہیر نہ جڑی ہوئی ہو۔ جو ہمارے معاشرے کے جو ماڈرن میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، جب وہ کیمپینز کرتے ہیں اور جب وہ کسی عورت کی عزت کی پروٹیکشن کے لیے ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، کیا اس عورت کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یا الٹا جو خدا نخواستہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہوتا ہے اس کی پوری دنیا میں تشہیر کرتے ہیں؟ کیا اس عورت کو اس سے سکون ملتا ہے، اس کو ڈھارس ملتی ہے؟ کیا ہمارا اللہ ناراض اور عذاب نہیں دے ایسی سوسائٹی کے اوپر جو کہ اس برائی کو روکنے اور اس پہ سزا دینے کی بجائے اس کی تشہیر کر رہی ہے؟ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اس رکوع میں۔ یہ واقعہ عفق جو ہے یہ سیرت ازواج میں بڑا ڈیلیکیٹ، بڑا نازک واقعہ ہوتا ہے جب ہم وہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت دل دکھتا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کو بہت مختصر طریقے سے ٹچ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی امہات المومنین کی طرح جو ہے باپردہ بنیں، ان کی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور ہم باز آئیں خدا نہ خواستہ کسی کی عزت اچھالنے سے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ رکوع کتا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلے رکوع سے اگلے 1 یا 2 رکوع ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کور کریں گے الحمدللہ۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ اللہ جی، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما، اور بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما اور ان کے درجات کی بلندی فرما۔ یا اللہ، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات بلند فرما، اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔